پھر فرمایا کہ زمین و آسمان میں جو کچھ ہے وہ اللہ کو سجدہ کرتا ہے اور ہر شے اللہ کے سامنے جھکتی ہے. اور اس کے بعد فرمایا کہ آپ ان سے پوچھیں اگر کہ زمین و آسمان کا رب کون ہے تو یہ کہیں گے اللہ. تو پھر ان سے آپ یہ پوچھیں کہ اگر یہ بات ہے تو تم نے اللہ کے علاوہ کسی اور بت کو مددگار کیوں بنا رکھا ہے. اصل میں یہ آیت کریمہ بہت احتیاط سے پڑھنے کی ہے، کیونکہ اس پر بھی یعنی جیسے کہنا چاہیے کہ تقریر بنا لی جاتی ہے کہ صاحب دیکھیے یہاں پہ جو ہے وہ غیر اللہ سے مانگنے کی ممانعت ہے. اصل میں غیر اللہ کا مطلب یہاں پہ بت ہے، اور بت جو ہے وہ اپنے نفع نقصان کا مالک نہیں ہوا کرتا. لا یملکون لانفسہم نفعا ولا ضرا، وہ اپنے لیے یعنی اپنے نفع نقصان کا مالک نہیں ہوا کرتا. پھر فرمایا کہ اللہ واحد ہے، قہار ہے. پھر فرمایا کہ ایک اور مثال بیان فرمائی کہ ان کی مثال ایسے ہے جیسے پانی جو ہے وہ آسمان سے اترے اور پھر اس طرح ہو کہ جو کچھ یعنی اصل ہو وہ تو یعنی جو بھی کوڑا کرکٹ ہو وہ تو اوپر آ جائے، یعنی اس کا تو اصل پانی نیچے چلا گیا اور وہ جو کوڑا کرکٹ ہے وہ اوپر رہ گیا. یعنی یہ کہ مثال دی گئی کہ اگر باطل بظاہر آپ کو اوپر بھی نظر آئے تو آپ اس سے پریشان بالکل بھی نہ ہوں، کیونکہ اصل میں وہ جو پانی گرا ہے سیلاب، یعنی حق نے ہی باطل کو اوپر کیا ہے، تو حق کی وجہ سے باطل کو باطل کہنے کا موقع ملا ہے. تو اب وہ جو تھا وہ تو چلا گیا، یعنی حق تو رہ گیا نیچے، جو اصل پانی ہے وہ چلا گیا نیچے، اور جو کوڑا کرکٹ اور جو بھی جھاگ وغیرہ وہ سب اوپر آ گیا. تو یہ ایک مثال ہے حق و باطل کو سمجھنے کے لیے. اس کے بعد نماز کو شروع ہوتا ہے. پھر اللہ نے فرمایا کہ یہ نصیحت ہے اصل میں. افمن یعلم انما انزل الیک من ربک الحق، کیا کوئی ہے جو یہ جانے کہ جو کچھ آپ کی طرف نازل ہوا ہے وہ حق نازل ہے اور آپ کے رب کی طرف سے ہی ہے. فرمائے انما یتذکر اولو الالباب، اس سے عقل مند نصیحت حاصل کیا کرتے ہیں. اب وہ کون ہیں؟ جو وعدہ پورا کرتے ہیں اور عہد شکنی نہیں کرتے، اور اللہ نے جن رشتوں کو قائم رکھنے کا حکم دیا ہے ان کو قائم رکھتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں، اور وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ، اور برے حساب سے ڈرتے ہیں. یعنی وہ دعا یہ کرتے ہیں کہ ان کے حساب میں جو سختی ہونے والی اللہ انہیں محفوظ رکھے. پھر فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اس کی رضا کے لیے صبر کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اس کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، یعنی خفیہ بھی اور علانیہ بھی. اور یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے آخرت کا گھر ہے. پھر فرمایا یعنی جنت کی بشارت دی گئی ان کو. اور اس کے بعد فرمایا کہ اس کے مقابل وہ لوگ ہیں جو وعدہ پورا نہیں کرتے، عہد شکنی کرتے ہیں، رشتوں کا پاس نہیں رکھتے، زمین فساد پھیلاتے ہیں. اللہ نے فرمایا اولئک لہم اللعنۃ، یہ لعنتی ہیں اور ان کے لیے ہی برا گھر ہے یعنی جہنم. پھر فرمایا کہ اللہ یعنی رزق کشادہ فرماتا ہے اور وہی اس کا اندازہ مقرر فرماتا ہے. یہ جو دنیا کے لیے خوش ہوتے ہیں تو انہیں خوش ہونے دیں. ان کو معلوم ہو جائے گا کہ دنیا کا فائدہ کچھ نہیں ہے، دنیا میں صرف دھوکہ ہے اور چند روزہ فائدہ ہے. پھر فرمایا 10ویں رکوع میں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کو تسلی دیتے ہوئے کہ مومنین کے لیے اللہ کے ذکر میں تسلی ہے، اور اللہ ہی ہے جو ہدایت دیتا ہے اور اپنی طرف رجوع کی توفیق دیتا ہے. قل ان اللہ یضل من یشاء، اللہ جسے چاہے گمراہ کرے، ویہدی الیہ من اناب، اور جسے چاہے اپنے طرف رجوع کی توفیق عطا فرما دے. پھر فرمایا کہ جو لوگ ایمان لائے ان کے دلوں کا اطمینان اللہ کے ذکر میں ہے، اور جو لوگ ایمان لائے نیک عمل کیے ان کے لیے خوشخبری ہے
اچھے ٹھکانے کی۔ پھر اگلی آیت میں مضمون تبدیل ہوتا ہے، فرمایا کہ ہم نے جو رسول بھیجے اس سے پہلے تو ان کا بے مقصد جو تھا وہ یہی تھا کہ اللہ کی کتاب کی تلاوت کریں، تو آپ بھی فرما دیں کہ قل هو ربی لا الہ الا ہو، کہ آپ فرما دیجئے کہ میرا رب، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، میں اسی پہ بھروسہ کرتا ہوں اور اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ پھر اس کے بعد اگلے رکوع میں یعنی ایک مقام پر چل کر یہ بات آئی کہ کافروں کے لیے ان کے خفیہ منصوبوں میں بڑی خوبصورتی ہے۔ کیوں؟ کہ وہ سمجھتے ہیں اس طرح ہم لوگوں کو اللہ کی طرف جانے سے روک لیتے ہیں، اور اللہ کی طرف جو رستہ جاتا ہے اس سے ہم لوگوں کو اپنی مکاریوں سے روک لیا کرتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ جیسے اللہ گمراہ کرے اسے کون ہدایت دے۔ پھر فرمایا کہ یہ قرآن جو ہے یہ عربی زبان میں نازل ہوا، اور بس یعنی آپ جو ہے وہ اپنی خواہشات کی اتباع نہ کریں، کیونکہ اگر ایسا ہوا تو پھر اللہ کی مدد جو ہے خواہشات پر یعنی جو چلتا ہے، جو خواہشات کی اتباع کرتا ہے اسے نہیں ملتی۔ یعنی یہ مسلمانوں سے خطاب ہے۔ پھر کفار کا ایک سوال یہ تھا کہ یہ نبی جو ہیں یہ تو ہماری طرح کے بشر ہیں، تو فرمایا کہ آپ سے پہلے جو رسول اس دنیا میں تشریف لائے ان کا کیا تھا؟ ہم نے ان کے لیے یعنی ان کی شادیاں بھی ہوئیں، ان کی اولادیں بھی ہوئیں، اور کوئی بھی رسول کوئی نشانی اللہ کے اذن کے بغیر نہیں دکھاتا۔ تو اللہ کی تائید اسے اس طرح حاصل ہوتی کہ نبی سے لوگ مطالبہ کرتے ہیں، اور نبی اللہ کی بارگاہ سے دعا کر کے اس معجزے کو جب طلب کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ تائید کے طور پر وہ معجزہ انہیں عطا فرما دیتا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ کوئی نبی اپنی مرضی سے دکھائے گا کیوں؟ اس لیے کہ جب تک مطالبہ نہیں ہوتا معجزہ سامنے نہیں آیا کرتا۔ پھر فرمایا کہ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، آپ کا جو منصب جلیل ہے وہ یہ ہے کہ آپ ان تک قرآن مجید پہنچا دیں، ان کا حساب ہم کر لیں گے۔ اب تمام تر باتوں کے باوجود اگر یہ کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں، لست مرسلا، تو آپ ان کو چھوڑ دیجئے، آپ ان سے کہہ دیجئے قل کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم، کہ تمہارے اور میرے درمیان گواہی کو اللہ بہت ہے اور وہ لوگ جنہیں کتاب کا علم حاصل ہے۔ کیونکہ یعنی یہود و نصارہ میں وہ لوگ جو تورات سے بہت اچھی طرح واقف تھے، انہیں یہ بات معلوم تھی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم اللہ کے سچے نبی ہیں۔ قرآن مجید نے یہاں تک کہا یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہ ان کو بالکل ویسا ہی نبی جانتے ہیں جیسا کہ یہ اپنے بیٹوں کو مانتے ہیں کہ یہ ان کے بیٹے ہیں۔ یعنی ان کو وہ معرفت حاصل ہے حضور کے بارے میں کہ جو معرفت اپنے بیٹوں کے سلسلے میں ان کو حاصل ہے۔ یعنی جس طرح یہ اپنے بیٹے کو بیٹا کہنے کا انکار نہیں کر سکتے، اسی طرح انہیں نبی کہنے سے انکار نہیں کر سکتے، کیونکہ ان کے پاس دلائل موجود ہیں۔ اس کے بعد سورۃ ابراہیم کا آغاز ہوتا ہے، اور سورہ ابراہیم میں پھر وہی ابتدا جو ہے الف لام را، جس کے معنی اللہ اور اس کے رسول کو معلوم کیونکہ حروف مقطعات ہیں۔ اب فرمایا گیا کتاب انزلناہ الیک، یہاں انداز بدل